السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکا نے اپنا اسرائیلی سفارتخانہ پیر کے روز تل ابیب سے باقاعدہ طور پر یروشلم منتقل کر دیا ہے، جبکہ 37 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ نئے امریکی سفارتخانے کو یروشلم میں موجودہ امریکی قونصلیٹ کی عمارت میں عارضی طور پر منتقل کیا گیا ہے، اور فرانس کی پولیس نے اس مشتبہ شخص کو غمزات عظیموف کے نام سے شناخت کیا ہے، جس نے پیرس کے اندرونی علاقے میں ہفتے کے روز چاقو سے مہلک دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ اور فرانس میں جہاں شدت پسندی کے شکار ایک اور شخص کا سوگ منایا جا رہا ہے، پیرس کا شہر دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے کے خلاف قبائلیوں نے احتجاج کیا ہے۔ اور کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شیخ سرخی دی کہ امریکہ نے اپنا اسرائیلی سفارتخانہ پیر کے روز تل ابیب سے باقاعدہ طور پر یروشلم منتقل کر دیا ہے، جبکہ 37 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ یہ جھڑپیں غزہ کی پٹی پر یہودی ریاست کی سرحد کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی فورسز نے غزہ کی پٹی پر سرحد کے ساتھ فائرنگ کر کے 37 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، جہاں ہزاروں افراد پیر کے روز جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کم از کم 500 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں درجنوں اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد پچھلے 6 ہفتوں کے احتجاجوں میں اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکی سفارتخانے کی منتقلی کے خلاف احتجاج کے علاوہ فلسطینی یوم نکبہ یا اس ناگہانی آفت کی یاد منا رہے ہیں جب 1948 میں اسرائیل کی تخلیق پر ہزارہا فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا تھا۔ پرتشدد احتجاجوں سے 100 کلومیٹر سے بھی کم دوری پر امریکی اور اسرائیلی عہدیدار یروشلم میں جمع ہیں، جہاں سفارتخانہ کھولنے کی تقریب ہو رہی ہے۔ نئے امریکی سفارتخانے کو یروشلم میں موجودہ امریکی قونصلیٹ کی عمارت میں عارضی طور پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ باقاعدہ سفارتخانہ بنانے کے لیے کسی بڑی جگہ کی تلاش جاری ہے۔ نیا سفارتخانہ آج پیر کے روز کھولا جا رہا ہے، جو اسرائیل کا یوم آزادی بھی ہے۔ اس اقدام کو صدر ٹرمپ کے اپنی انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے کی تکمیل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری سے متنازع فیصلہ کہہ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا، ان کے شوہر جیرڈ کوشنر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں وہ آج سفارتخانے کی باقاعدہ منتقلی کی تقریب میں شریک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں اسے اسرائیل کے لیے ایک بڑا دن قرار دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دسمبر میں دنیا بھر کی حکومتوں کے مخالف جذبات کا دفاع کیا اور امریکہ کی تل ابیب سے سفارتخانہ منتقل کرنے کی طویل عرصے سے پالیسی کو برقرار رکھا، جبکہ زیادہ تر ملکوں کے سفارتخانے ابھی وہیں ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سلاتسکا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔ امریکی اعلیٰ سطحی وفد کے استقبال کے لیے یروشلم کی شاہراہوں پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم لہرائے گئے۔ فی الحال قونصل خانے کو عارضی طور پر سفارت خانے کا درجہ دیا گیا ہے۔ منتقلی سے پہلے اتوار کے روز امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان سلیوان نے کہا، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل پیر کے روز ہم اس حقیقت کا باضابطہ اعتراف کریں گے جو ایک طویل عرصے سے زیر التوا تھی۔ وزیر خزانہ منوچن نے کہا کہ 20 سال پہلے امریکی کانگریس نے اس منتقلی کی واضح اکثریت کے ساتھ منظوری دی تھی۔
صدر ٹرمپ نے اپنی مؤثر قیادت کے ذریعے اس کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب ہم کل اپنا سفارت خانہ یہاں کھول رہے ہیں۔ اتوار کو ہونے والی اس تقریب کا اہتمام اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کیا تھا اور اس میں کئی یورپی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت نہیں کی، جبکہ فلسطینی اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر فلسطینیوں کی جانب سے سخت رد عمل آ رہا ہے، لیکن عرب ملکوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا صدر ٹرمپ اس اقدام کے بعد اسرائیل کو مسئلے کے 2 ریاستی حل پر رضامند کر سکیں گے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی۔ ان کا خیال ہے کہ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل ہونے سے شہر کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سابق سفیر شاہد امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ یہ ہے کہ میں نیتن یاہو کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کر کے اس پوزیشن میں ہو جاؤں گا کہ اسرائیل کو قائل کروں کہ وہ کوئی فلسطین کے مسئلے کا حل نکال لے جو کہ بنیادی طور پہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بنیاد جیسا ہی ہوگا۔ اب ایسا اس کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور العربیہ ٹی وی کے صحافی منصور جعفر کہتے ہیں کہ فلسطینی اس اقدام پر سخت خفا ہیں اور وہ نئی انتقادہ تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ مغربی اقوام نے بھی امریکہ کی حمایت نہیں کی ہے اور امریکی انتظامیہ اس معاملے میں تنہا دکھائی دے رہی ہے۔ منصور جعفر کا کہنا تھا، میں سمجھتا ہوں جو انتفاضہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے اور اس کا کوئی عملی فائدہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ وہاں پہ امریکہ کے علاوہ 1-2 اور کے لیے اپنے سفارت خانے منتقل کرنے کا اقدام کیا ہے۔ اس اقدام کے حوالے سے جو رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے فلسطینیوں کی طرف سے اور اوورآل جو انصاف پسند اقوام ہیں ان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ کے لیے کم از کم کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ اور کچھ اور بین الاقوامی خبریں اور اس کے بعد ہم چلیں گے پاکستان۔ فرانس کی پولیس نے اس مشتبہ شخص کو غمزات عظیموف کے نام سے شناخت کیا ہے جس نے پیرس کے اندرونی علاقے میں ہفتے کے روز چاقو سے مہلک دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ اس نے ایک شخص کو ہلاک اور 4 دیگر کو زخمی کر دیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار دی۔ داعش کے تشہیری ادارے نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عظیموف ہڈ لیے ہوئے ہے اور اس کی آنکھیں چشمے سے ڈھکی ہیں۔ وہ فرانسیسی بول رہا ہے اور آئیسس سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ داعش نے پہلے ہی اس چاقو زنی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایک سپاہی نے فرانس کی اس شرکت کا بدلہ لیا ہے جو وہ عراق اور شام میں بین الاقوامی اتحادی افواج میں کر رہا ہے۔ فرانس میں جہاں شدت پسندی کے شکار ایک اور شخص کا سوگ منایا جا رہا ہے، پیرس کا شہر دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ فرانس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فرانس کرد داعش عسکریت پسندوں سے مقابلے کا سامنا ہے، جہاں ہفتے کے روز چیچنیا میں پیدا ہونے والے فرانسیسی شہری نے چاقو کے وار کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ یہ مشتبہ شخص ان دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا جو زیر نگرانی ہیں۔ 2800 سے زیادہ مشتبہ افراد اس فہرست میں ہیں، مگر ہر ایک پر نظر رکھنا مشکل ہے۔ پیرس کے اوپرا کے علاقے میں سن 2013 کے بعد سے داعش کا یہ 12واں کامیاب دہشت گرد حملہ ہے اور اس سال میں یہ دوسرا حملہ ہے۔ فرانس یورپ میں جہادیوں کے ترجیحی فہرست میں اولین درجے پر ہے۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھی ناصر محمود بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متنازع بیان کو غلط اور گمراہ کن کی ہے۔ مزید تفصیلات انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی ناصر محمود۔ جی خالد صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2 روز قبل موقر انگریزی روزنامہ ہے ڈان، اس سے انٹرویو میں ایسی بات کہی تھی جس کا کہ اب بہت زور و شور سے چرچا نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہو رہا تھا بلکہ پاکستان میں بھی اس پہ کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ نواز شریف نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو غیر ریاستی عناصر ہیں کیا انہیں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 لوگوں کو ہلاک کر دیں، اور پھر انہوں نے اسی طرح کچھ اور سوالات بھی اٹھائے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ممبئی حملہ کیس ہے اس پر جو پاکستان میں مقدمہ جو چل رہا تھا اس کو بھی منطقی انجام تک اب تک کیوں نہیں پہنچایا گیا۔ اس طرح کے جو سوالات تھے اس پر حزب مخالف اور جو مبصر حلقے تھے وہ تو تنقید کرتے آ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو نواز شریف کی جماعت ہے مسلم لیگ نون،
انہوں نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ اس بیان کو اخذ، اس کا جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور بھارت نے اس کو غیر ضروری طور پہ اپنے موقف کی تائید کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ لیکن صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فوج کی تجویز پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان تھے اور سول اور عسکری انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان موجود تھے، اور اس معاملے پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا، اور جو اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی اس سے تنقید کرتے ہوئے نواز شریف کے بیان کو، جو کہ اخبار میں آیا تھا، انہوں نے اس کو گمراہ کن اور غلط قرار دیا، اور یہی کہا کہ ٹھوس حقائق سے ہٹ کے بات کیا جانا جو ہے وہ بدقسمتی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان انتدابی دہشت گردی میں ہر سطح پہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اور ساتھ ہی کیونکہ جو نواز شریف کی طرف سے ایک بات کہی گئی تھی کہ ممبئی حملہ کیس میں جو انتباہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس پہ جو سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے بارہا بھارت سے یہ تعاون کی درخواست کی اور پاکستان کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ پھر جو مرکزی اجمل الفساد تھا، اس کو بھی پاکستان کا کہنا یہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا، تو اجرت میں پھانسی دے کر اس مقدمے کو منطقی انجام میں تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ تو یہ تو ایک صورتحال چلتی رہی دن بھر، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کے بعد، صدارت کرنے کے بعد، نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور اس کے بعد وہ دوپہر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے نشر کیا جانا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، لیکن بوجود سے نشر نہیں کیا گیا، اور صرف جو نمائندے تھے وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے ہی اپنی زبانی یہ تمام موجودات جو ہے وہ ذرائع ابلاغ تک پہنچائی، جس میں یہ ایک بار پھر شاہد خاقان عباسی نے اپنی جماعت کے قائد نواز شریف کے بیان کا دفاع اس طرح سے کیا کہ نواز شریف نے جو بات کہی ہے اس کو میڈیا میں، اور خاص طور پہ جو انڈین میڈیا میں جو رنگ دیا جا رہا ہے، اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ پاکستان کی سرزمین سے ممبئی حملوں کی کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ لیکن خالد صاحب اس میں معذرت چاہتا ہوں، جو تجزیہ کار ہیں وہ اس کی ٹائمنگ پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ کیسے وقت میں کہ جبکہ جون میں آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان سے اسی حوالے سے نظر رکھی ہوئی ہے، اور اسے گرے لسٹ میں شامل بھی کیا جانے کا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ نواز شریف کا جو بیان ہے اسے حادثہ پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کے مفاد کے منافی دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں۔ دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیا اس پہ رد عمل دے رہی ہیں؟ جی، اس پہ جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اس بیان کو واپس لینا چاہیے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اس کی، اور خاص طور پر وزیر اعظم کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور آج ہی جو تحریک انصاف ہے پاکستان کی دوسری بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کے سربراہ عمران خان نے پچھلے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے تو یہاں تک مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف پر نہ صرف یہ کہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے آرٹیکل 6 کے تحت، بلکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی جانا جائے، اور ان کے بقول کہ یہ وہ موقف اپنایا ہے نواز شریف نے جو کہ پاکستان مخالف قوتیں اپناتی آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی رپورٹ دی۔ ناصر، آپ کا شکریہ۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے ناصر محمود۔ تو یہ تھیں اس وقت تک کی خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حافظ۔